إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اب پچھلی نشست میں اب تو انشاءاللہ ہم حدیث قصہ کیا ہے وہ دیکھیں گے، چادر والی حدیث. اور پچھلی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آیت تطہیر اور جو قصہ والی حدیث ہے آیت تطہیر کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی، جو آپ کے گھر والے ہیں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب پاک کر دیں. اب وہ حدیث کیا ہے؟ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان کی والدہ کے گھر میں نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے اندر کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیٹ کے پیچھے تھے تو انہیں بھی چادر کے اندر کر لیا، اور آپ نے دعا کی. جیسا ہم نے دیکھا کہ بذریعہ دعا ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا. اور آپ نے کیا دعا کی؟ آپ نے یہ دعا کی جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اب اس کے بعد جب یہ دعا کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا، وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نبی اللہ قَالَ أَنْتِ عَلَى مَكَانِكَ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ. یاد رکھیں ان الفاظ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ پر ہے اور تو خیر کی طرف ہے. اب یہ حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ آیت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی اور حضرت علی کے بارے میں دعا سے پہلے نازل ہوئی. اس کے بعد آپ سب نے دعا کر کے حضرت علی وغیرہ کو اہل بیت میں شامل کیا. اگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد تھا کہ یہ میرے اہل بیت تھے، تو کیا معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ میرے نبی کے اہل بیت تھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ آیت تطہیر بطور قبر نہیں تھی۔ اگر بطور قبر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حمد و ثنا کرنی چاہیے تھی کہ اہل بیت کا یہ اعزاز بخشا گیا ہے، مجرد دعا پر یہ اکتفا نہ فرماتے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کے انہیں بھی اہل بیت میں شامل کرنا، ان سے گندگی دور کرنے اور انہیں پاک صاف کرنے کی دعا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس دعا میں شریک کرنے کی التماس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو پہلے ہی اس مقام و مرتبے اور خیر پر ہو، یعنی ازواج مطہرات، بھلا جس کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی وہ اس کے مصداق سے خارج کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس مفہوم کی روایت صحیح مسلم میں ام المومن عائشہ سے ہے، ام سلمہ سے ہے، ہم اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایتیں موجود ہیں۔ ہمارا مقصد سب روایت کا استیاب نہیں بلکہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ اس آیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے، اور آپ ان کی دعا سے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسنین بھی اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں۔ البتہ وہ روایات جن میں ذکر ہے کہ 6 ماہ تک، ایک روایت میں 7 ماہ اور ایک روایت میں ہے کہ 40 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم اہل البیت، پھر یہ آیت تطہیر تلاوت فرماتے، یہ سب روایات ضعیف ہے۔ اس مفہوم کی ایک روایت حضرت انس سے بھی مروی ہے، لیکن وہ بھی علی بن زید کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی نفیس بات فرمائی ہے کہ آیت تطہیر کا سیاق ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اس لیے اس کے بعد بھی انہیں مخاطب فرمایا وَاسْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہ شرف یعنی یہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیت اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی انہیں یاد کرو۔ حکمت کی باتوں سے مراد احادیث۔ یہ شرف خاص طور پر ازواج مطہرات کو حاصل ہے کہ ان کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی، ان کے علاوہ کسی اور کے گھر میں وحی کا نزول ثابت نہیں۔ اور ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ خاص اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں لیٹے ہوئے تھے تو اس حالت میں بھی وہی نازل ہوتی تھی، اس لیے اس کا مصداق بہرحال ازواج مطہرات ہے اور وہ اہل بیت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار بھی آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے، غور کریں، اب یہاں سے غور کریں، جو مثال دے رہے ہیں غور کریں، اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِسَّ علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اچھا، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس مسجد سے مراد مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مسجد زرار کے برعکس پہلے روز ہی تقوی پر تھی۔ لیکن اب یہ جو روایت شیخ نقل کر رہے ہیں یہ سنن ترمذی میں ہے اور بڑی معروف روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہ قال تمار رجلان فی المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، فقال رجل هو مسجد القباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو مسجد هذا۔ کیا بات کہی، غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آدمیوں نے مسجد کے بارے میں بحث کی کہ یہ آیت میں کون سی مسجد ہے۔ ایک نے کہا مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا مسجد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کیا کہا، ہوا مسجدی ھذا، وہ میری یہ مسجد ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر کتب احادیث و تفاسیر میں بھی منقول ہے۔ اب غور کریں یہ الفاظ پر، جیسے یہاں سیاق قرآن میں تو مسجد قباء مراد، کانٹیکسٹ،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی مسجد مبارک کو بھی شامل فرمایا۔ بالکل یہی معاملہ آیت تطہیر کا ہے، سیاق تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ یہی بات شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں بھی فرمائی۔ یہ جو حدیث قصہ ہے ساتھیوں، اس میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ یہ بات اور بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ وہ یہ ہے ساتھیوں، بعض لوگوں نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو روایت ہے ضعیف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے ساتھیوں، یہ روایت ضعیف نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہمارے برادرم رضا حسن صاحب نے مستقل، اگر کسی کو چاہیے یہ کتاب صرف اس ایک حدیث پر 272 صفحات میں پورے طرق انہوں نے جمع کیے ہیں مختلف کتب احادیث میں خلاصہ آپ کے سامنے لگتا ہوں۔ پہلے آیت تطہیر کو آپ لے لیں، خلاصہ رکھ کر ہم اس حدیث کے اوپر آئیں گے۔ آیت کو لے لیں آپ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس الی آخرہ۔ اب آپ حدیث کو بھی لے لیں، چادر والی قصہ والی جو حدیث ہے، یہ کس سے مروی ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحیح مسلم میں ہے، آپ پر ایسی چادر تھی جس میں کجاوا کی تصویریں تھی، آپ نے اس کے نیچے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو داخل کر کے یہ آیت کی تلاوت کی۔ اب پہلی بات ساتھیوں، ام المؤمنین کی روایت سے ان لوگوں کا جھوٹ واضح ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں کہ صحابہ نے سیدنا علی کے فضائل کو چھپائے۔ یہ ام المؤمنین بیان کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ بدبخت دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اور اہل بیت کے درمیان دشمنی تھی۔ نہیں، آپ سمجھیں؟ تو یہ آیت تطہیر کے مفعول کے لیے جو ضمیر کا یعنی یہ ازواج مطہرات کے لیے تھے، اور ام المؤمنین کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کو شامل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آیت تطہیر جو ہے اس میں تمام اہل بیت کو شامل کر لیا جائے۔ اب اس سلسلے میں غور کریں، دوسروں کے مقابلے میں سیدنا علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو خصوصیت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اسی طرح اہل بیت میں ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ شامل ہیں، جیسا کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، اس پر ہم آئیں گے۔ اب بعض شیعہ نے، جیسا ہم نے دیکھا، ازواج مطہرات کو کاٹنے کی کوشش کی، لیکن انہی حدیثوں سے، لیکن یہ بالکل بات درست نہیں ہے، کیونکہ آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں اور مزید آیت کی فضیلت تھی، اسی لیے اس کو شامل کیا ان کو لے کر۔ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات، جہاں تک عصمت کا عقیدہ ہے، جیسا کہ یہ آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یعنی امام کا معصوم ہونا امام کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، ان کا یعنی ایک بنیادی اصول ہے، لیکن وہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا ساتھی۔ وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اب اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ لیکن چند ناحیوں سے جو ان کے استدلال ہے، مختلف پہلوؤں سے اختصار کے ساتھ ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ ان پوری روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے ساتھی۔ مثال کے طور پر پہلی روایت ہم لے لیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
وہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ، یعنی سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور حسین تھے، یعنی یہ میرے پاس. تو میں نے ان کے لیے آ، خیمہ، یعنی کیا کہتے ہیں، کھانا تیار کیا. ان لوگوں نے کھایا اور سو گئے. آپ نے ان پر چادر ڈالی اور کہا اے اللہ، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، ان کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ سب نے انہیں ایک چادر پر بٹھایا، پھر اس کے چادر کونوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے ان کے سروں پر پکڑ لیا اور اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے رب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، ان کی گندگی کو دور کر دیں اور انہیں پاک کر دیں. یہ دونوں روایتیں اور ام المومنین کی روایت سے بات کیا ثابت ہوئی کہ پانچوں آیت میں داخل ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے داخل نہیں ہیں. کیوں؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ روایتیں وارد ہیں جن میں اس طرح کے اضافے ہیں جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آیت کے مفہوم میں داخل نہ ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، لیکن وہ پورے ضعیف ہے جیسا ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. ایک بات جو اور آپ کو یاد رکھنی ہے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو حدیث ہے، یعنی چادر والی، یہ لوگ نکلنے کے بعد، یعنی سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ، میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات سمجھے. چادر میں کتنے لوگ آ گئے؟ چار. اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے ہوئے؟ پانچ. ایک روایت سے یہ بات واضح ثابت ہوتی ہے کہ اس کے بعد سیدنا ام سلمہ بھی اس میں داخل ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب سیدنا حسین بن علی کی شہادت کی خبر ملی، کربلا میں جب وہ شہید ہوئے، تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل عراق پر انہوں نے لعنت بھیجی. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے انہیں شہید کر دیا، اللہ انہیں قتل کرے. ان کو دھوکہ دیا اور رسوا کیا، اللہ کی ان پر لعنت ہو. کس پر؟ جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. میں نے، اب دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کر رہی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہانڈی میں، یعنی جس کے یہاں گھی اور جو آٹے کا حلوہ، کھانا ایک طبق میں اٹھائے ہوئے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ان سے پوچھا تمہارے چاچا زاد بھائی کہاں ہیں، یعنی سیدنا علی کہاں ہیں؟ وہ گھر میں ہیں، سیدہ نے جواب دیا. فرمایا جاؤ انہیں بلاؤ اور ان کے دونوں بچوں کو بھی میرے پاس لے آؤ. راوی کہتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو ہر ایک ایک ہاتھ میں پکڑ لے آئے، سیدنا حسن اور حسین کو. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے آ رہے تھے. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ نے ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا، حضرت علی کو اپنے دائنے اور حضرت فاطمہ کو اپنے بائنے بٹھایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو راوی ہے کہتی ہے آپ نے کبیر کی بنی ہمارے سونے والی چادر کو کھینچا. سونا ہمارا گولڈ نہیں، جو جس پر سوتے ہیں، سونے والی چادر کو کھینچا اور اس کو اس طرح سمیٹا کہ اس کے دونوں کناروں کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور دائنے ہاتھ کو آسمان کی جانب اٹھا کر فرمایا، بائیں لیفٹ، دائنا رائٹ، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، ان کی گندگی دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. میں نے کہا، غور کریں، میں نے کہا کون؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم بھی چادر میں داخل ہو جاؤ. چنانچہ جب آپ اپنے چچا زاد بھائی علی، ان کے دونوں لڑکے اور اپنی صاحبزادی فاطمہ کے حق میں دعا سے فارغ ہوئے تو میں چادر میں داخل ہوئی. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہل بیت میں سے ہونے کی گواہی. بات سمجھے آپ؟
اب یہاں پر چند اس حدیث پر جو اعتراض ہوتے ہیں، پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کیوں داخل نہیں ہوئے؟ اب یا پھر یہ کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں داخل کیوں نہیں کیا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ام سلمہ اہل بیت میں شامل نہیں، بس یہ کہا کہ آپ خیر پر ہے، خارج کر دیا؟ نہیں ساتھیوں، پہلی بات غور سے سمجھیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں داخل نہیں؟ تو اس میں اس اعتراض میں جانے سے پہلے، اس کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے استفسار پر جو جوابات دیے، یہ کہا کہ آپ خیر پر ہو، ایک مقام پر کہا بالکل آپ بھی ان میں شامل ہیں انشاءاللہ، تو مختلف الفاظ سے یہ حدیث مروی ہے، کیوں نہیں تم بھی چادر میں آ جاؤ؟ پھر بعد میں جیسا ابھی ہم نے دیکھا ایک روایت میں ہے کہ بے شک آپ بھی جو ہے اہل بیت میں سے ہے، یعنی آپ بھی جو ہے ان میں شامل ہے، بعض روایات میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہے، یہ الفاظ شامل ہیں، بلکہ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی آپ ازواج میں سے ہے، آپ تو خیر پر ہے ہی ہے، یعنی آپ تو میری بیوی ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ یہ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ محدثین کے یہاں اس کو جو حل کیا گیا ہے، یہ الفاظ کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ خیر پر ہے، وہ تین گروہ ہیں۔ اول وہ گروہ ہے جو ان دونوں الفاظ کو ایک دوسرے کے مخالف تصور کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے ساتھ، کہ معنا جو آپ ہمارے ساتھ ہیں، اس کا ہم معنی الفاظ کو ترجیح دیتے ہوئے جو خیر پر ہے اس کا رد کر دیا، یعنی یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہے یہ صحیح ہے، جو الا خیر ہے اس کا رد کر دیا، ایک گروہ ہے جس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے دونوں قسم کے الفاظ میں تطبیق دی اور ایک دوسرے کے درمیان یہ کہا کہ اس کے اندر موافقت ہے، دونوں کو صحیح کہا۔ اور تیسرے وہ ہے جنہوں نے دونوں قسم کے الفاظ میں کہا کہ اس میں اضطراب ہے اور توقف کیا۔ اگر ترجیح دینے والی کی رائے اختیار کی جائے تو کیا معنی نکلے گا، یعنی تطبیق کیسے دی جائے گی، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں تفسیر کے اندر، کہتے ہیں یہ تمام آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی سورہ احزاب کی تفسیر میں، لہذا کلام کے بیچ میں آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ کسی کے لیے کیسے الگ ہو سکتی ہے؟ یعنی ان کا تعلق بے شک نبی کے ازواج کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے جو بعض اخبار میں آئی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی طرف بڑھے ہیں اور ان سے ان کے اوپر اوڑھ دیا، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دعا کے لیے اٹھایا اور کہا، یعنی دعا کی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ ان سے گندگی کو دور رکھ اور انہیں ایسے پاکیزگی عطا کر جو ہر طرح سے مکمل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے دعا اس آیت کے نزول کے بعد صادر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہا کہ وہ ان چاروں کو بھی اس آیت میں داخل کر دے جس سے نبی کی بیویاں مخاطب کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین دوانی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، اس آیت کا سبب نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی اور انہی کے لیے آیت نازل ہوئی، اس بات کی دلیل اس آیت کی پہلی اور بعد والی آیت ہے، اور یہ کہ اہل بیت سے مراد وہی ہے، لیکن چونکہ جو حدیث قصہ ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی اہل بیت میں سے ہے اور اس آیت کے الفاظ میں ان کا شمول نہیں ہوتا سوائے اس طرح انکم
کی ضمیر کے طریقے تغلیب کے ذریعے سے ان کو بھی شمار کر لیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان چاروں حضرات کو اپنے بیان کے ذریعے اس میں شامل کر دیا، لہذا ان کا اس میں داخل ہونے کی دلیل حدیث نبوی ہے۔ نبی کی بیویوں کا اس میں داخل ہونے کی دلیل قرآن۔ غور سے سمجھیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے، قرآن خود دلیل ہے، سورہ احزاب۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین رضوان اللہ تعالی مجمعین اس میں شامل ہے، اہل بیت میں، حدیث دلیل ہے، دعا کے ذریعے سے داخل کیا۔ اور آگے امام جلال الدین رحمہ اللہ نے کہا، اور جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے نبی سے پوچھا کیا وہ اہل بیت میں سے ہے، تو نبی نے فرمایا آپ بھلائی پر ہے۔ یہ قول اس بات کے منافی نہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ پر ہی تو یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ اہل بیت ہی میں سے ہیں، اور یہی وہ بہت زیادہ بھلائی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ یہی معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انتی علی خیرن، کہ آپ خیر پر ہیں۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الاحوذی میں لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اے ام سلمہ آپ بھلائی پر ہیں، آپ کا مکان متعین ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی لفظ ہے، بہت سارے الفاظ ہے، اس کے ایک الفاظ کیا ہے، انتی علی مکانی کا۔ تو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا آپ یعنی آپ بھلائی پر ہیں، آپ کا مکان متعین ہے، اس طرح کہ آپ پہلے سے ہی میرے گھر والوں میں شامل ہیں اور اس لیے آپ کو چادر کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے آلہ کے مکان کی وجہ سے روکا، کیونکہ وہ غیر محرم تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ غیر محرم تھے، کس کے لیے؟ سیدنا علی کے لیے۔ شیخ محمد ابن عبد الرحمن المغراوی فرماتے ہیں حدیث قصہ اور اس کے معنی کی روایت میں زیادہ سے زیادہ جو مقصد ہے وہ اس آیت کی دلالت میں توسیع کرتے ہوئے، ایکسپینڈ کرتے ہوئے سیدنا علی اور ان کے گھر والوں کو ان میں شامل کرنا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے واضح کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے ہمیں بات ثابت ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور متعدد علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، لگ بھگ 11 محدثین ہیں جو حدیث امام حاکم میں نقل کر دیتا ہوں، امام ترمذی، امام حاکم، امام طحاوی، امام طبری، امام بغوی، امام ابن عساکر الشافی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ذہبی، شیخ البانی، شیخ شعیب الارناؤ، شیخ زبیر علی زاہی۔ ٹھیک ہے، اب پھر دہرا دیتے ہیں بات کو کہ کیوں داخل، تو دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے خارج ہونا اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، جب آیت تطہیر اہل بیت ہی کے لیے نازل ہوئی جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، تو ان کا اہل بیت کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، یعنی جو آیت پڑھی جا رہی ہے وہ نازل ہوئی اہل بیت کے بارے میں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے عموم کے تحت اپنے گھر کے ان دیگر 4 افراد کو بھی اس آیت میں اپنی دعا سے شامل کرنا چاہا، اسی لیے ان کو چادر تلے لے کر ان کے لیے خاص دعا کی، جبکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی آیت کے مخاطبین میں شامل تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ خیر پر ہیں۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو چادر میں نہ بلانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور پردے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس چادر میں نہ آتی۔ یہ ایک بات ہے۔ یہ ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹیوں اور نواسیوں کو کیوں نہیں چادر تلے بلا کر دعا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے ساتھیو، اس آیت کا جو وقت ہے اس کا نزول معلوم نہیں، تو ممکن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بعد کے دور میں پیش آیا،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چار بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ ان تینوں کا جو انتقال ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ لہذا ممکن ہے کہ یہ واقعہ ان کے وفات کے بعد ہوا۔ اور ایک صحیح حدیث، یعنی آپ ایک دیکھیں، ایک ثابت شدہ صحیح حدیث کو محض احتمالات یا محض ڈاؤٹس کے ذریعے سے رد کرنا بیوقوفی ہے۔ اب احتمالات تو دونوں طرف سے کیے جا سکتے ہیں، ڈاٹس، لیکن اس کے اندر وزن بھی تو ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت میں سے ان چاروں کا انتخاب کرنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت ہے، جو نسل ہے، انہی سے آگے بڑھی، جبکہ ان کی دیگر کسی بیٹی یا نواسوں کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ان کی تطہیر کے لیے دعا کی، کیونکہ نسل انہی سے بڑی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی کے اندر یہ بات بیان کی کہ اہل بیت با اعتبار ولادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کو شامل ہے، لیکن حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین با اعتبار زیادت افضل و عظمت کے اور خصوصی محبت و تعلق کی وجہ سے ممتاز و مخصوص ہے، اور ان کے فضائل و مناقب اور عظمتوں کے متعلق بہت سی احادیث آئی۔ ایک اعتراض یہ بھی اس حدیث کے متعلق کیا گیا کہ شادی کے بعد جو بیٹی ہے اپنے باپ کے گھر والوں میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بھی انتہائی فضول اعتراض ہے۔ کیوں؟ عرب کے نزدیک اہل بیت کا اطلاق کئی معنی پر ہوتا ہے۔ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے تو اس کا جو معنی ہے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ اہل بیت میں انسان کی بیوی، بچے، اس کی نسل، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے پیروکار بھی شامل ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتی کے اندر بیان کیا کہ بیت تین طرح کے ہیں: نسب، ولادت، یعنی اب دیکھیں بیت نسب، یعنی ایک تو وہ ہے بنو ہاشم اور عبد المطلب آپ کے اہل بیت میں، نیز اعتبار سے کیونکہ جد قریب کی اولاد کو بیت اور گھر کہہ دیا جاتا ہے، عربی میں ہے تو اس لیے ترجمہ کرنے میں مشکل ہو رہا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے فلاں کا گھر عظمت و بزرگی والا ہے، اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں اس اعتبار سے عرف عام میں بھی ہے، کیونکہ آدمیوں کی بیویوں کے اس کے اہل گھرانے والے کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہو گئے نسب، نسب کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، لینیج۔ ایک ہو گئے شادی کے اعتبار سے جو ازواج ہے، اور ایک ہو گئے ولادت، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ لے لیں۔ تو اب یہ تین اعتبار سے سمجھیں آپ میری بات، تو اس میں سیدہ بھی شامل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل ترین اہل بیت علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی اور انہیں اپنی دعا کے ساتھ خاص کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث قصہ اس کو شیعہ نے گھڑا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور بات جو ہم یہاں سے شامل، ایک بات جو ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ جو عقیدہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے عصمت کا عقیدہ ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ بہرحال وہ تو جب ہم عصمت پر آئیں گے تفصیل سے بحث کریں۔ اب آتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے فرمان پر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت خطبہ قدیر غم کے متعلق پہلے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کرائیں، جس کے آخر میں 3 بار یہ فرمایا کہ صحابہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ یعنی حدیث کے اندر جو لفظ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔
وہاں پر اسی حدیث کے اندر ایک سوال ہے، فقال له حسین ومن اہل بیتہ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ فقال نساؤہ من اہل بیتہ ولكن اہل بیتہ من حرم الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ شیخی کی کتاب سے ہم پڑھ لیتے ہیں، اگلے پچھلے صفحے میں جائیں ایک دفعہ۔ سوال ہوا یہ حسین رحمہ اللہ نے حضرت زید سے پوچھا اہل بیت کون ہے؟ کیا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ حسین نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت عباس کی آل و اولاد ہے۔ حسین نے پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت زید بن ارقم کے اس قول سے معلوم ہوا کہ آپ سن کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ حالانکہ علی مرزا کہتے ہیں کہ اس سے یہ کیا بات اچھا اہل بیت میں سے نہیں ہے، حالانکہ زید بن ارقم نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ایک بات جو یہاں پر شیخ نے نقل کی جو آپ لوگوں کو یاد رہنی چاہیے، کیا ازواج مطہرات پر صدقہ حرام نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ تو بات نقل کر دی، ایک شبہ یہ آ سکتا ہے کہ صدقہ صرف سیدنا علی کی اولاد، سیدنا عقیل، سیدنا جعفر اور سیدنا عباس۔ دیکھیں ساتھیوں، 10 10 سال کا فرق، 10 10 سال کے بعد یہ ہے، سیدنا جعفر پہلے، پھر سیدنا عقیل، پھر سیدنا علی عقیل، یعنی 10 10 سال کا فرق ہے ان کے ڈیٹ آف ڈیفرنس۔ تو ایسے یاد رکھیں کہ ابو طالب کے 3 بیٹے، علی، عقیل، جعفر۔ اب یہ تینوں کی اولادیں اور پھر سیدنا عباس کی اولاد، ان کے اوپر کیا ہے؟ صدقہ حرام ہے، اور یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اب کیا صرف انہی پر صدقہ حرام ہے؟ کیا ازواج مطہرات پر صدقہ حرام نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اہل بیت سے مراد وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے، تو کیا ازواج مطہرات پر صدقات حرام نہیں؟ حافظ ابن حجر نے کہا کہ اگرچہ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے اس بات پر اتفاق کا دعویٰ کیا کہ ازواج مطہرات اس حرمت کے حکم میں شامل ہیں، کہ ابن بطال نے یہ بات کہی، مگر امام خلال نے بواسطہ ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ آل محمد ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف کے اندر یہ بات نقل کی کہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں صدقے کی گائے بھیجی تو انہوں نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ ہم محمد کی آل ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ یہی بات علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بھی نقل کی۔ ازواج مطہرات کو خمس سے عطا کیا جاتا، خمس ہم نے ذکر کیا 1/5، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ تو یہ بات پتا چلی کہ اہل بیت وہ ہے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور ازواج مطہرات اہل بیت میں سے بھی ہے، اور ازواج مطہرات پر صدقہ حرام بھی ہے۔ اب آل آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون ہے؟ پہلے یہ دیکھیں، ایک تو ہے اہل، ایک ہے آل۔ آل کے بارے میں ائمہ لغت نے کیا کہا؟ چنانچہ علامہ راغب نے لکھا ہے، بعض نے کہا آل اصل میں اہل ہے، کیونکہ اس کی تذکیر اہیل آتی ہے، ہا کو حمزہ سے بدلا گیا، یہ دکھ نہیں رہا ہے، یہ آل ہوا، اس کے کو دور کرنے کے لیے آل کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ آل در اصل شخص کے معنی میں ہے، اس کی تذکیر وایل ہے، یہ اس شخص کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس کے دوسرے کے ساتھ ذاتی تعلق ہو، قریبی رشتہ داری یا ویسے تعلق ہو جیسے آل ابراہیم، آل عمران اور آل فرعون۔ علامہ فیروز آبادی نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ 3 معنوں میں مشتمل ہے، بمانی قوم، متبع جیسے آل فرعون، بمانی اہل بیت اور جو گھر میں موجود ہے، پچھلی صفحے میں جائے،
بمانے اہل بیت اور جو گھر میں موجود ہے، جیسے سورۃ القمر میں ہے، انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، بمانے قرابت دار اور تمام اولاد، جیسے آل ابراہیم اور آل عمران فرمایا گیا، یعنی تین معنوں میں۔ آل کی اضافت کسی اسم نکیرہ یا زمان یا مکان کی طرف درست نہیں، اس لیے آل رجل اور آل مکان کہنا درست نہیں، البتہ اہل مکان، اہل بلد، اہل زمن درست ہے، بلکہ اس کی اضافت انسان میں ہمیشہ علم کی طرف ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہمیشہ صاحب شرف اور فضل بستی کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ آل نبی سے کون مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد وہ ہے، اہل بیت ہو گیا، اب دیکھیں آل محمد، درود پڑھتے ہیں نا ہم۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب کن پر صدقہ حرام ہے، وہ کون ہے، اس میں پھر اختلاف ہے۔ پہلا وہ بنو ہاشم ہے، دوسرا وہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے، تیسرا وہ بنو ہاشم اور ان سے اوپر سب بنو غالب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے اس سے قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متبعین مراد ہے، اور چوتھا اس امت کے جو متقین ہیں، اولیاء ہے، وہ مراد ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جلاء الافہام میں ان چاروں اقوال کے دلائل ذکر کیے، ٹھیک ہے، جو کتاب۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں کیا کہا۔ کہتے ہیں آل محمد کی تحقیق، کیونکہ درود پڑھتے ہیں، جلاء الافہام اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ان کے اوپر جو درود بھیجنا ہے اس کے اوپر فضیلت میں لکھی گئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جب درود بھیجتے ہیں ساتھیو، آپ کو پتا ہے کیا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل آل محمد۔ تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ آل محمد سے مراد کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آل محمد کی تحقیر۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ جو ترجمہ ہے یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس میں چار اقوال ہے۔ پہلا قول، آل محمد وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہے، اس بارے میں علماء کے تین اقوال ہیں، یعنی ایک تو فرسٹ کون ہے، فرسٹ قول یہ ہے کہ آل محمد سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ اب صدقہ کن پہ حرام ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں الگ اقوال ہے، سمجھے۔ پہلا، یہ بنو ہاشم و بنو مطلب ہے۔ بنو ہاشم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ بنو ہاشم و بنو مطلب ہے۔ یہ مذہب امام شافی اور ایک روایت میں امام احمد کا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب پہ کیا ہے، صدقہ حرام ہے۔ دوسرا، یہ خصوصاً بنو ہاشم کا ہے، یعنی بنو مطلب خصوصاً بنی ہاشم، یہ مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے اور ایک روایت میں امام احمد کا، اور اسی کو ابن القاسم صاحب امام مالک نے بھی اختیار کیا ہے۔ تیسرا، یہ بنو ہاشم ہے اور ان سے اوپر نسل والے غالب تک، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب تک، بس اس میں بنو مطلب، بنو امیہ، بنو نوفل وغیرہ غرض بنو غالب تک سب داخل ہیں۔ یہ مذہب اشہر جو کہ امام مالک کے اصحاب میں سے ہیں ان کا ہے، جیسا کہ صاحب جواہر نے بیان کیا ہے، اور تبصرہ میں اس کا ازباق کا مذہب بیان کیا گیا ہے، اشہب سے روایت نہیں کیا۔ رہے آل کے مذاکرہ بلا معنی، یہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، یہ امام احمد، شافی اور اکثر علماء سے تحقیق کیے گئے اور ثابت ہے۔ جمہور اصحاب احمد و شافی کا مختار مذہب بھی یہی ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ قول دوسرا قول، آل سے مراد وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے۔ پھر صدقہ کن پر حرام ہے، ہم نے دیکھا تین اقوال وہاں پر ہیں۔ دوسرا قول، آل سے مراد وہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، خصوصیت سے حضور کی ذریت و ازواج ہے، اولاد اور بیویاں۔
اس کو امام عبد البر نے تمہید میں بیان کیا. ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد آیا ہے، اور ابو حمید ساعدی میں یہ الفاظ ہیں. یعنی الفاظ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ. یعنی آل محمد کی تفسیر خود کر دی کہ وعلی ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے. تو اس سے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث پہلی حدیث کی تفسیر کرتی ہے اور بتلاتی ہے کہ آل محمد سے مراد ازواج و ذریت ہے. ان کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و ذریت میں سے ہر ایک کو روبرو تو صلی اللہ علیہ کا، اور پس کچھ ذکر آنے پر صلی اللہ علیہ کہنا جائز ہے، لیکن ان کے سوا اور کو نہیں. ان کا قول ہے کہ آل و اہل برابر ہے، اور اس حدیث سے ان کا تعین ہو چکا ہے ازواج و ذریت. یہ دوسرا. تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کی اتباع ہے قیامت تک. اس قول کو ابن عبد البر نے بعض اہل علم سے بیان کیا ہے، اور جابر بن عبداللہ کا قول بتلایا ہے. بہقی نے بھی انہی سے روایت کیا، اور سفیان ثوری وغیرہ نے، یعنی متبعین. اس کو امام شافعی کے بعض اصحاب نے اختیار کیا، اور تبری نے تعلیق میں بیان کیا، اور اسی کو امام نووی نے شرح مسلم میں ترجیح دی، اور زہری نے اس کو پسند کیا. یعنی متبعین مسلمان. چوتھا قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے متقی لوگ. اس کو قاضی حسین اور راغب نیز ایک جماعت نے اختیار کیا. اب ہم ان اقوال کے جو دلائل ہے جن سے انہوں نے حجت پکڑی وہ بیان کریں گے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ساتھیوں بات کو آسان کرنے کے لیے ایک بات تو یاد رکھیں کہ تیسرا اور چوتھا قول درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پر صدقہ حرام نہیں ہے. اگر ایسے مان لیا جائے کہ مسلمان یا اولیاء تو ہر ایک پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہو جائے گا. اس سے بہت بڑی بات نکلتی ہے. لہٰذا تیسرے اور چوتھے قول کو آپ ذہن سے نکال دیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. قول اول کہ وہ آل ہے جن پر صدقہ حرام ہے. ان کی حجت کی چند وجوہات ہے. حدیث ابو ہریرہ جس کو امام بخاری نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کی کھجوریں آئیں، حسین کا ان کے ساتھ کھیلنے اور حضرت حسین کا ایک کھجور کے منہ میں ڈالنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں پر جا پڑے اور منہ میں انگلی ڈال کر نکال دینے کا ذکر ہے، جس کے بعد آپ سب نے فرمایا اما علمت انا آل محمد لا کلون صدقتا، کیا تجھے خبر نہیں کہ آل محمد صدقہ نہیں کھاتی. مسلم کی روایت میں یعنی ہمارے لیے صدقہ لا تحل، ہمارے لیے حلال نہیں ہے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں یہی بات ہے جو ہم نے ابھی پڑھی، جو آل جعفر. یہ ایک روایت. پھر صحیح ہے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے میراث لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد من هذا المال، یعنی مالو. یہ جو واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارے سب ترکہ صدقہ ہے. آل محمد اس مال یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال فہم سے کھاتے ہیں، ان کا خوراک سے زیادہ اس میں حق نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خواص ہیں. صدقہ سے محرومی، صدقہ ان کو نہیں ملتا، وراثت نہیں ملتی، خمس ان کا حق ہے، اور درود ہم ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں. دیکھیں آپ اہل بیت کے خصائص بیان کر رہے ہیں. کون؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ. اور ظاہر ہے کہ خصوصیات بلا نبی سم کے چند اقارب میں ہی پائی جاتی ہیں. بس درود آل محمد کا، درود بر آل ابھی یہی حال ہوگا. صحیح مسلم میں ایک اور روایت رابع بن حارث کی حدیث ہے جس میں عبد المطلب بن ربیہ اور فضل بن عباس کی درخواست برائے عامل، برائے عامل یعنی زکوٰۃ حصول کرنے کے لیے، کہ فضل بن عباس اصل میں یہ شادی کرنا چاہتے تھے. کون؟ فضل بن عباس، اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں عامل بنا دیں. عامل یعنی کلیکٹرز آف زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ سب نے کیا کہا؟ انما ہیا
اوساق الناس وانها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، کہ یہ صدقات تو لوگوں کے میل کچیل ہے، اور یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے نہ آل محمد پر۔ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ ان کو خمس سے جو حصہ دیا گیا اور ان کی شادی کر دی گئی۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین کی روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کو ذبح کرتے وقت فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد۔ تو چونکہ عطف یعنی تغیر مغایرت کی ظاہر کرتا ہے، اور امت بنسبت آل کے عام تر ہے، اس لیے ہمارا مدعا نکل آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل کی جو تفسیر خود فرما دی ہے وہ اولا تر ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ آل سے مراد ازواج اور اولاد ہے، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے آپ کی ذریت ازواج ہے۔ اس کی ایک دلیل تو وہی ہے جو ابن عبد البر نے تحریر کی، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بات۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم سے یہ دعا مستجاب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد البر پر صادق نہیں آ سکی، کیونکہ ان میں سے اس وقت اغنیا اور صاحب وسعت تھے اور اب بھی، مگر ازواج و ذریت پر یہ دعا درست آ سکتی ہے۔ یعنی ایک صحیح ہے میں ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی کہ اے یا اللہ آل محمد کو صرف بقدر خوراک روزی دے، بقدر خوراک روزی دے۔ تو یہ دعا کس پر نہیں آ سکتی؟ بنو عباس پر اور بنو عبد المطلب پر، بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب پر۔ کیوں؟ کیونکہ عہد نبوی میں بنو عباس یعنی آل سے ہٹا کر، میں اس کو تھوڑا اور آسانی سے سمجھاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد، اے اللہ رزق دے لیکن اتنا رزق بقدر خوراک۔ اب یہ جو دعا ہے آپ سب نے کی، دعا قبول ہوئی، اس میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب نہیں آ سکے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ پیسے والے تھے، صاحب وسعت تھے، اور آج بھی ہے۔ مگر ازواج و ذریت یہ دعا درست آ سکتی ہے، کیونکہ عہد نبوی میں ان کا رزق بقدر قوت تھا، اور بعد وفات بھی ازواج کا یہ حال تھا کہ اگر مال آ جاتا تو بقدر قوت رکھ کر باقی صدقہ کر دیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ ذکر ہے کہ ام المومنین عائشہ کے پاس بہت سا مال آیا اور انہوں نے وہیں بیٹھے ہوئے تقسیم کر دیا۔ لونڈی بولی اگر آپ اس میں سے 1 درہم رکھ لیتی تو ہم اس کا گوشت ہی خرید کر لیتے، تو فرمایا تو یاد دلاتی تو میں رکھ لیتی۔ صحیحین میں ایک اور روایت ہے ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ کبھی 3 دن برابر آل محمد نے گندم کی روٹی سالن کے ساتھ سیر ہو کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملے۔ ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبض بر معدوم 3 ایام حتی لحق باللہ عز وجل۔ یہ لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ آل عباس و بنو مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لفظ اور ارادے میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں معاملہ الگ تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ازواج عموماً آل میں داخل ہوتے ہیں، اور ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خصوصیت سے ضرور ہے، کیونکہ ان کو نسب میں بھی مشابہت ہے، یعنی جو اتصال ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں۔ تو یہ پورے 4 اقوال علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اب کتاب پر آ جائیے آپ شیخ ارشاد اللہ قصری کی۔ تیسرا اور چوتھا ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا۔ اب دیکھیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں ان 4 اقوال کے دلائل ذکر کیے۔ اس بحث کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت قرابت دار کون ہیں، تفصیل کے لیے فتح الباری، ابن تیمیہ کی مجموع، ابن العرابی کے احکام القرآن اور الشفا قاضیات کی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان جیسے اوپر ہم نے ابن ابی شیبہ اور ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری سے نقل کیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ازواج مطہرات آل میں شامل ہے اور ان پر صدقہ حرام ہے۔ گویا اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آل میں شامل ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی عموماً الفاظ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد،
جبکہ ابو حمید سائدی کی روایت میں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ، یہ صحیح حدیث اس بات کی واضح برہان ہے کہ عموماً جو درود شریف میں آل محمد کا لفظ آیا ہے تو اس میں آل سے ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب النبی سے روایت کیا ہے کہ آپ سب یوں درود شریف پڑھتے تھے، جس میں بھی کیا ہے، اہل بیت کا، پھر دیکھیں آپ غور سے دیکھیں کہ پہلے اہل بیت کا ذکر ہے، پھر ازواج ہی و ذریاتی، تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، ازواج ہے اور ذریت ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد پر جو درود شریف کا عموماً ذکر ہے، اس میں آپ سن کے اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کی ذریت مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے لائق کر دے، یعنی جتنے سے جو ہے گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے مروی ہے، جیسا ہم نے ابھی دیکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے اور آپ سن کے اہل خانہ کو شام کا کھانا نہیں ملتا، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اگلے صفحے پہ جائیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا مگر ان میں سے ایک دفعہ صرف کھجور ہوتی تھی۔ یہ احادیث بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آل محمد اور اہل بیت سے ازواج مطہرات ہے۔ تو علامہ قیم رحمہ اللہ نے کیا کہا، یہ بات تو سب پر آیا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی اولاد اور تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ان حدیث کا قطعا مصداق نہیں، کیونکہ ان میں اغنیا تھے، پیسے والے تھے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی خدمت میں سیدنا معاویہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا تو انہوں نے ایک ہی مجلس میں سے تقسیم کر دیا۔ ان کی لونڈی نے عرض کیا کہ کچھ درہم رکھ لیتے تاکہ ان سے گوشت خرید لیتے، تو انہوں نے فرمایا پہلے یاد کرایا ہوتا تو کچھ رکھ لیتے۔ یہی موقف امام احمد کا بھی ہے کہ اہل بیت اور آل محمد میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آل ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی ازواج مراد ہے مگر آل محمد میں ازواج مطہرات مراد نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے کہ ازواج مطہرات آل میں شامل ہے۔ حافظ سقاوی نے بھی فرمایا کہ آل میں ازواج مطہرات شامل ہے۔ علامہ قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں اقوال، ان کے دلائل ذکر کرنے کے بعد، جیسا ہم نے دیکھا، کہا کہ صحیح پہلا قول ہے، اس کے ساتھ دوسرا قول ملا ہوا ہے، یعنی دونوں قول ملے ہوئے، غور کریں۔ تیسرا اور چوتھا قول ضعیف ہے۔ حافظ قیم نے فرمایا ازواج مطہرات کا یہ اختصاص ہے کہ ان کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، دوسرے انسانوں کی بیویوں کی طرح نہیں۔ کیوں؟ دوسرے انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ آپ کے ازواج کا حال یہ ہے کہ اگر فوت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ آپ سم کی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی، وہ دنیا میں بھی آپ سم کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ ان کا یہ تعلق نسب کے قائم مقام ہے، یعنی کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اس لیے صحیح قول یہی ہے، اور یہ قول امام احمد سے بھی منقول ہے، کہ صدقہ ان پر حرام ہے، کیونکہ صدقہ اولاد آدم کا میل کچیل ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جل القدر ہستیوں کو بچایا ہے۔ باعث تعجب یہ بات ہے کہ بیویاں میں اور قربانی کے وقت آپ کے فرمان میں اسی طرح سیدہ عائشہ کا قول، یعنی یہی دلائل ذکر میں تو شامل ہے، لیکن صدقے حرمت میں عالم محمد شامل نہ ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا، جبکہ صدقہ میل ہے اور ازواج مطہرہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس سے بچے اور دور رہے۔ رہا یہ سوال، اگر صدقہ ان پر حرام ہوتا تو ان کے غلاموں پر بھی حرام ہوتا، جیسے بنو ہاشم پر صدقہ حرام ہے تو ان کے غلاموں پر بھی حرام ہے، جبکہ حضرت عائشہ کی لونڈی حضرت بریرہ کو صدقہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صدقے کو حرام قرار نہ دیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اس شبہے کی بنا پر عموماً ازواج مطہرات پر صدقہ حلال قرار ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے
کہ ازواج مطہرات پر صدقے کی حرمت اصلا نہیں بلکہ آپ سن کے متبع ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے جو رشتہ یعنی جو بیوی کا رشتہ ہے اس سے پہلے صدقہ حرام نہیں تھا، اس لیے وہ اس حرمت کے حکم میں فرع کی حیثیت سے ہے، اور غلاموں پر صدقے کی حرمت ان کے مالک پر حرمت کی فرع کی بنا پر ہے۔ اس لیے جب بنو ہاشم پر صدقے کی حرمت اصلاً ہے تو ان کے غلام ان کے متبع ہیں، مگر ازواج مطہرات پر صدقے کی حرمت اصلاً نہیں، بالتبع ہونے کی لحاظ سے ہے، تو اس کا اثر ان کے غلاموں پر نہیں، کیونکہ وہ یعنی پرنسپل کہہ لیں آپ، برانچ کے برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اس وضاحت سے یہ بالکل بات بالکل نکھر جاتی ہے کہ ازواج مطہرات جیسے اہل بیت میں شامل ہے، بالکل اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں بھی شامل ہے، اور ان پر بھی صدقہ حرام ہے جیسے دیگر آل پر حرام ہے۔ یہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تمام، یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔